زیورات دے کر، تیسرے سال کے اندر مصر کے لوگوں نے گندم خریدی، جانور دے کر، مویشی دے کر. اب درہم بھی ختم ہو گئے، زیورات بھی ختم ہو گئے، جانور بھی ختم ہو گئے. چوتھے سال کے اندر مصر کے لوگوں نے گندم خریدی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اپنے غلام بیچ کر، اپنے غلام بیچ کر. پانچویں سال کے اندر لوگوں نے گندم خریدی، زمینیں بیچ کر، جائیدادیں بیچ کر، جاگیریں بیچ کر، اپنے مکانات بیچ کر. جب چھٹا سال آیا، اب لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا گندم خریدنے کے لیے، تو لوگوں نے گندم خریدی اپنی اولاد دے کر، اپنے بیٹے دے کر، اپنی بیٹیاں دے کر، اپنے لشت جگر نور نظر دے کر لوگوں نے گندم خریدی. جب ساتواں سال آ گیا، ساتویں سال کے اندر اہلیان مصر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ درہم و دینار، نہ زیورات و جواہرات، نہ مکانات، نہ جانور، نہ غلام، نہ اولادیں، کچھ بھی نہیں تھا. لوگوں نے اپنا آپ بیچا. ملک بال کے لوگوں آپ سمجھ رہے ہوں گے بات، ساتویں سال کے اندر لوگوں نے اپنا آپ بیچا. ہر فرد بکا یوسف کے ہاتھ پر. اس میں نکتہ یہ ہے، رب بتانا یہ چاہتا تھا، ارے تم نے یوسف کا خرید، یوسف کا سودا کیا مصر کے بازار کے اندر. اس وقت تک رب کی رحمت، رب کی حکمت یہ تھی کہ اب ہر فرد یوسف کے ہاتھ پر، اب ہر شخص یوسف کے ہاتھ پر بکے گا. جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے لوگوں سے سب کچھ خرید چکے، اب پورے مصر پر کنٹرول. بولیے کس کا ہے؟ بولو بولو کس کا ہے؟ اب سنو میرے رب کا وہ کلام. رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے یوسف کو مصر میں اقتدار عطا کیا. بولو کیا عطا کیا؟ اقتدار عطا کیا، بادشاہی عطا کی. وہ بادشاہی عطا کی کہ یوسف مصر کی ہر چیز کا مالک بن چکا تھا.